بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیغمبر کا آخری حج۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا، جب وہ انجام پا چکا تو اطلاع آئی کہ تمہارا کام پورا ہو چکا، اب تم خدا کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی واقعے کی خبر ہے۔ ذی القعدہ سن 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امڑ آیا۔ ذی القعدہ کی 26 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے الفاظ فرماتے ہیں جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے خدا ہم تیرے لیے حاضر ہیں، اے خدا ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تھے تو اس کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 آدمیوں کی زبان سے یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفعتاً پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی تھی۔ اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ اتوار کے روز ذو الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا: اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی اور اس کی حمد ہے اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اس نے اپنے وعدے پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتھوں کو شکست دی۔ عمرہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا اور دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہوئے۔ عالم مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر کھڑے، دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا، کیا اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بیہودہ مراہم مٹا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عرب کی زمین ہمیشہ انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج عرب کی نہ ختم ہونے والی آپس کی لڑائیوں کے سلسلے کو توڑا جاتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون رابعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سعودی کا کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جس سے عرب کے غریب مزدور اور کاشتکار یہودی مہاجروں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھ میں پھنسے تھے، ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار الگ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: جاہلیت کے تمام سود مٹا دیے گئے اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا، یعنی عباس بن ابوطالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جاندار تھیں جو جوؤں میں ہار دی جاتی تھیں اور ہاری جا سکتی تھیں۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ انصاف کی واہ پاتا ہے۔ فرمایا، عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسان کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، آج سے اس کے انصاف پانے کا دن آیا۔ فرمایا، تمہارے غلام ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، اس لیے جان اور مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امن و امان، سلامتی کا بادشاہ ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہیں جتنا آج کا دن، اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں۔ امن و امان کی اس منادی میں سب سے پہلے چیز اس دینی برادری کا وجود ہے جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کا رشتہ جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کی بے اطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزاروں سال تک قوموں سے لڑایا ہے وہ قومی فقر و غرور ہے۔ آج اس فقر و غرور کا سر کچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ہاں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا۔ خدا نے ہر حصے کو وراثت کے رو سے اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زنا کا کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض دار کو قرض ادا کیا جائے، مال لیا ہے تو مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے واپس کیے جائیں، جو ضامن بنے وہ سامان کا ذمہ دار ہو۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا گمراہی سے بچتا رہے گا۔ فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ ہے۔ میں اس وقت چپ